تمہیں کتنی کنٹروورسی فیس کرنی پڑی, تم نے بڑی ہمت سے تم نے اس کا مقابلہ کیا. مطلب 2 لوگوں کے جھگڑے, گھر کا جھگڑا گھسیٹ اس بیچاری کو لیا, تو تم نے کیسے اس کا مقابلہ کیا؟ خاموشی. مجھے لگا تھا کہ میرا براٹ اپ, میری تعلیم مجھے یہ کہتی ہے چپ کر جاؤ, چپ ہو جاؤ. ان کی بات اس نے اگر یہ کیا ہے اس نے یہ آپ کو سائڈ پہ کر دینا ہے. ہاں, اور یہی ہوا ہے. میں بھی اسی طرح آ کے وابیلا مچا دیتی, لوگوں کو نہیں پتا. ہاں, اسٹوریز اور میں تو دشمن بھی ہو تو میں تو کبھی نہ چاہوں. میں یہ بات کلیئر بھی کرنا چاہتی ہوں, آئی ایم ون آف ناٹ دوز پیپل جو عزتیں اچھالیں. ادھر وہ غلط ہے, وہ صحیح ہے, میں اس کے ساتھ شاید سامنے بیٹھ کے ٹھیک کر لوں, سامنے بیٹھ کے خراب کر لوں, سامنے بیٹھ کے معافی مانگ لوں, سامنے بیٹھ کے لڑ لوں. میں آپ کو کبھی 10 بندوں میں ذلیل نہیں کروں گی. یہ میں نے سیکھا ہے. تو وہ میرا براٹ اپ تھا, وہ خاموشی اور اس پہ توکل. لیکن تمہارے گھر والوں نے تو نہیں تپے, وہ ناراض ہوئے, نازش آ جاؤ, یہ کیا ہے, بدتمیزی ہے. ابا نے بولا پتر گھر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, تم کبھی بھی آ سکتی ہو. ایک بات میرے باپ نے کہی تھی, بولنا نہیں ہے. میں آئی ٹرسٹ یو, اللہ ساتھ ہے, یو جسٹ اسٹے سائلنٹ. کبھی تمہارا دل نہیں ٹوٹا, تمہیں کبھی رونا نہیں آیا؟ آیا, بریک ڈاؤن آئے, بہت آئے. اب وہ سوشل میڈیا پہ دکھاتی میں, نہیں میں نے نہیں دکھائے. مجھے یہ تھا کہ کوئی بات نہیں, اٹس اے فیس. ایک ٹائم آنا تھا, کیونکہ یہ میں نے چنا تھا نا اپنے آپ کو پبلکلی کرنا. اپنے آپ, جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نہیں کہہ سکتے کہ پلیز آپ کامنٹ نہ کریں, وہ کہیں گے بی بی کامنٹ بند کر دو, آپ تو پبلک پراپرٹی ہو. ٹھیک ہے, ہم جتنا مرضی بولیں. میں نے بہت سے سیلیبریٹیز کو بولتے دیکھا ہے کہ میں اپنی پرسنل لائف شیئر نہیں کرنا چاہتی, میں نہیں چاہتی اس پہ کوئی بولے. کک فرق نہیں پڑے گا بھائی, انہیں وہ بولیں گے. تو میرے لیے شروع سے یہ تھا کہ میں اپنی پرسنل لائف کبھی شیئر نہیں کروں گی. میں ندا کے ساتھ بہائنڈ دا کیمرہ بتا دوں گی, رو لوں گی سر پہ, کندھے پہ سر رکھ کے, لیکن میں کبھی جا کے اسٹیٹس نہیں لگاؤں گی اور ویڈیوز نہیں بنانا شروع کر دوں گی. That I'm crying and I'm dying, oh too much depression. Although I am very vocal about my mental health on any platform. اور تم آپ نے دیکھا ہے, ہاں بالکل, میں ہر جگہ بولتی ہوں. تم نے ایک دفعہ یہ بھی انسٹا پہ ذکر کیا تھا کہ لائک تمہاری امی کی جب ڈیتھ ہوئی تھی, تم نے خودکشی کرنے کی اٹیمپٹ کی. آئی ایم اے پیشنٹ آف PTSD. میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا سب کے سامنے. میں نے کہا اٹس ناٹ دیٹ کہ یہ کوئی مینٹل النس ہے, آپ کسی ٹراما میں اسٹک ہو جاتے ہیں. اور میرے لیے میری ماں کا ٹراما اٹس اے ہیوج تھنگ. کتنا عرصہ پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی؟ اٹس بین 10 years, 2012 میں ہوئی تھی. تو اماں کے بعد تو کہ گون سب چلا گیا. اور شاید وہ میں گھر میں بھی یہ بات کرتی ہوں, میرے ابا بڑے بڑے عجیب ہوتے ہیں, کہتے ہیں سب سے چھوٹی اور اتنی اسٹرانگ نکل آئی ہے. مطلب یہ تو نازک سی تھی, یہ تو ہماری گھر کی گڑیا سی تھی, اس کو یہ کہاں سے اتنی ہو گئی ہے کہ آج میرے سے فون پہ ڈیل کر رہی ہوتی ہے. اب وہ آپ گوشت کتنے کا لے کر آئے, آپ کو پتہ ہے یہاں اتنے کا ہو گیا ہے. وہ رو پڑتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو میرے ساتھ کھڑا ہو گیا میرا دوست. تو یہ میرے لیے ایک بہت پراؤڈ چیز ہے. اس کے آگے یہ کانٹروورشل چیزیں, کسی کا بکواس کرنا, نو. تمہیں تمہارے کام کے حوالے سے پرابلمس کریٹ ہوئی جب یہ ساری کنٹروورسی ہوئی تھی, تو تم سے کوئی کام آیا ہوا کام, تمہارے ہاتھ کا کام چھنا یا کچھ, کیونکہ دوسری طرف ایسا ہو رہا تھا نا. دوسری طرف ہو رہا تھا. میرا وہی بات ہے, اتنا اسٹرانگ تھا کہ مجھے تھا کہ قسمت میں ہوا چلتا جائے گا. میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں, مجھ سے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لوگ اس چیز سے سیکنڈ کریں گے کہ وہ آپ کو چن لیتا ہے. وہ ایک پگڑی پکڑتا ہے, آپ کے سر پہ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے یہ تم لوگوں کی ذمہ داری ہے. میں کہتی ہوں کہ مجھے میرے نصیب کا نہیں ملتا, مجھے میرے ان لوگوں کے نصیب کا ملتا ہے جو میرے ہاتھ سے جاتا ہے. ندا نہیں رکا, وہ 4 گھر میرے سے جو چلتے تھے وہ نہیں رکے, وہ بچوں کی فیسز نہیں رکی, میرا کام نہیں رکا. وہ آیا لیکن اسموتھلی وہی لوگ جو الٹی پلٹی بکواس کرتے وہی فینس بن گئے. پھر فینس بن گئے. ہاں, ہارڈلی 3 months, ہارڈلی 2 months, دیٹ از اٹ. بس میری خاموشی. کیا لوگوں کو تم کیا بتانا چاہو گی جب اس طرح کا کوئی سینیریو آپ کی زندگی میں, کھڑے کیسے ہوتے ہیں یار, کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تحقیقات بہت ضروری ہے. نہیں پتا تو خاموش رہو, پتا ہے تو پھر سچائی پتا کرو. ہر کہانی کے 2 پہلو ہوتے ہیں. وہی بات میں کہتی ہوں کہ کوئی غلط اچھا برا نہیں ہوتا, آپ صرف مختلف ہوتے ہیں. کسی کی کوئی پرسنل لائف میں مسئلہ ہوا ہے, چلو ان کی چوائس تھی اس کو اس طرح سے بکھیرنا, ٹھیک ہے, آپ کے پاس اور بھی چوائسز آ سکتی تھیں. وہی بات ہے نا کہ 2 سائڈ سٹوریز ہیں. میں نہیں ڈسکس کرنا چاہوں گی. میں نے 2 سال, میں نے ان لوگوں کے بارے میں تو کچھ پوچھنا, میں نے 2 سال میں تم سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ تم نے اس وقت کو کیسے کیٹر کیا, کیونکہ کوئی اگر اسٹرانگ لڑکی نہ ہوتی
تو وہ تو اپنا बोरिया बिस्तर बांध के वो चली जाती है मैं अपने शहर। स्ट्रांग हो गई इस बात के बाद। मैं तो हूँ ना वो वाली, मैं तो हूँ चैलेंज लेने वाली, उन चीजों से लड़ने वाली। इस वक्त के बाद और ज्यादा मैं स्ट्रांग तो हो गई हूँ। हाँ। असलियत पता लग गई ना, हाँ इन लोगों की चीजें सामने आ गई, तो मुझे एक चीज पता चल गई कि ये है, इनको इनके बॉक्स में रखो। मैं शायद ये वर्ड यूज नहीं करना चाहती, इनको इनके औकात में रखो। पता लग गया ना, तो जब वो चीज पता लग गई और आपको आपके अल्लाह ने ही उठा के खड़ा कर दिया दोबारा, इससे ज्यादा और तमाचा क्या हो सकता था किसी के मुंह मेरा पे? ख्याल है सबसे बड़ी बात ये है कि अगर अल्लाह पे यकीन है बेशक तो कोई मुश्किल मेरा नहीं है। तवक्कल इतना सा भी नहीं हिला। मुझे ये था कोई नहीं, कोई बात नहीं, कुछ बड़ा नहीं हुआ, दिस इज नथिंग। क्योंकि शायद मैं अम्मा की चीज से इतना गुजर आ चुकी हूँ, मुझे निदा उससे बड़ी कोई चीज नहीं इम्यून हो गई तुम तकलीफ और अल्लाह दुख माफ से करे, immune। मेरे कभी ऐसे अल्फाज भी होते हैं, मैं कहती हूँ कल को मेरी औलाद हो, अल्लाह दे, अल्लाह उनको इंशाअल्लाह। सलामत है, कि उनको भी कुछ हो जाएगा ना तो शायद मुझे दुख नहीं होगा। अल्लाह ना करे। मैं इतनी अंदर से हाँ, अम्मी सब को हो जाता लेके है। या उस, क्योंकि मैंने तो अपने हाथों से दिया है ना अल्लाह को, तो मेरे तो हाथ से गई है, तो मैं उस चीज के बाद इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं उस चीज के बाद स्ट्रांग हो गई हूँ। तो मुझे माँ का जो है ना वो कोई भर नहीं सकता, कोई और चीज, आपकी औलाद, कोई ना, और रिश्ता, बिल्कुल। माँ का नेमल बदल एक्चुअली हो ही नहीं सकता। तो वो इस वक्त से वो निकाल देता है, आराम से निकाल देता है आपको। इट्स जस्ट यू हैव टू बिलीव ऑन हिम, बस वही उनकी वाली बात है। बहुत ही, मैं इस चीज को पहले ही नहीं मानती थी, अब मैं मानती हूँ और मैं बहुत बहुत डीपली अब मानती जैसे हूँ। इस Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.